آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاظ احمد ڈینگ۔ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد شاہین صاحب، جو کہ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ہیں اور بانیہال کانسٹیچوئنسی سے بلانگ کرتے ہیں۔ سر، سواگت ہے آپ کا نیوز سیر انڈیا میں۔ شکریہ۔ سجاد سر، سب سے پہلے کیونکہ ہم بانیہال سے بلانگ کرتے ہیں تو بانیہال کی ڈیولپمنٹ کی ہی ہم بات کریں گے۔ تو کس طرح کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں آپ وہاں کی ابھی تک کی؟ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، کافی سارے الزامات بھی وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں، کافی سارے ڈیولپمنٹ کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو کنگ آف ڈیولپمنٹ بھی کا بھی خطاب دے رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے اور ہم ایک موقع دیا آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ بانہال کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے جو بات پوچھی، میرے خیال میں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ بانہال آج بھی ترقی کے میدان میں بہت پیچھے ہے، اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ بانہال میں پچھلے کئی سالوں سے ایک مس ریپرزنٹیشن رہی، اور جس کی وجہ سے بانہال اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اور جہاں تک سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو پوری ریاست کے تمام اضلاع میں سے اگر آپ ان کو کمپیریزن کریں تو آپ کو کپوارہ، ریاسی اور رامبن سب سے باٹم لائن پہ دکھے گا، جو تعمیر و ترقی کا جو ایک وہاں پہ ایک ہیرارکی بنی ہوئی ہے، اس میں سب سے نیچے آپ کو اور ضلع رامبن، کپوارہ اور ریاسی دکھے گا۔ اور جہاں تک حلقہ انتخاب بانہال کی بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نچلی سطح پہ ہم تعمیر کے اس پائیدان پہ کھڑے ہیں۔ دعوے تو کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ کنگ آف ڈیولپمنٹ خود کو کہنے والے لوگ آج خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بانہال تعمیر و ترقی میں پیچھے ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ابھی حال ہی میں ہم نے آپ کے ہی چینل کے ذریعے انٹرویو سنا اور کئی اور چینلز کے ذریعے سنا، وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بانہال تعمیر و ترقی میں پیچھے ہے۔ اور جہاں تک یہ پچھلے 5-6 سال کی بات ہے، اس 5-6 سال میں تو ترقی کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ لوگ آج بھی مصیبت کے شکار ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، پانی کے لیے، بجلی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو ان تمام مشکلات سے نجات ملے، اور یہ نہ صرف ہمارا علاقہ، ہمارا حلقہ انتخاب بانہال، بلکہ پوری ریاست کے وہ تمام علاقے اور جو پچھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو آگے میں نکلنے کا موقع ملے۔ تو سجاد صاحب، جس طرح سے آپ کافی سمے سے، پچھلے کافی سمے سے جو ہے وہاں سے بانہال کانسٹیچوئنسی سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، تو کیا کارن رہتے ہیں؟ کیا لوگوں میں مطلب کیوں پکڑ بنانے میں کہیں نہ کہیں جو کمزور ثابت ہو رہے ہیں؟ کیا کارن ہے اس کا؟ دیکھیں، کمزور ہونے کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ ہم نے جب سیاست میں قدم رکھا، ہمارا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی فلاح و بہبود تھا۔ ایک سیاست کو عبادت کے جذبے سے ہم سیاست کے میدان میں سرگرم عمل ہوئے، اور جب ہم شروع ہوئے تو ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے ایک شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راستہ بڑھتا گیا اور کارواں بڑھتا گیا۔ جب ہم نے شروعات کی تو آنن فانن میں نے الیکشن پہلا لڑا، اور تقریباً 5,000 کے قریب ووٹ آئے، جبکہ جو جیتنے والے کو 7,500 کے آس پاس ووٹ ملے تھے۔ لیکن یقین کیجئے، میں صرف 17 دن پہلے الیکشن میں آیا تھا، 2008 میں، اور 17 دن میں خدا کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی امیدوں سے بھی زیادہ اس وقت پرفارم کیا تھا۔ 2014 کے الیکشن کی جہاں تک بات ہے، آپ جانتے ہیں اس وقت پی ڈی پی کا ایک بڑا دبدبہ تھا، اور
پوری ریاست میں ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا تھا، نیشنل کانفرنس کے خلاف ہر طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ نیشنل کانفرنس 4 سیٹیں 5 سیٹیں 5 سیٹوں سے زیادہ نہیں لے پائے گی. اور جہاں تک میڈیا کا سوال ہے، جہاں تک باقی پبلک پرسیپشن کی بات ہے، جہاں تک اور کئی ایسی ایجنسیز ہیں جنہوں نے ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ پی ڈی پی جو ہے آنے والے وقت میں ان کا چیف منسٹر بنے گا. اور 2014 کا سیلاب آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر نومبر میں سیلاب آیا، اس سے نیشنل کانفرنس کو لوگوں میں غصہ تھا. اس کے بعد کانگریس نے افضل گورو کو پھانسی لگائی، اس کا لوگوں کو اس کی کھار لوگوں نے ان کا وہ غصہ ہمارے اوپر اتارا، جبکہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. مجموعی طور پہ وہ نیریٹو جو تھا وہ اینٹی نیشنل کانفرنس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے 13,000 سے زیادہ ووٹ لیا. اور نیشنل کانفرنس جہاں یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ صرف 5 سیٹیں لے گی، وہ 16-17 سیٹیں لے پائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا جو حالات تھے وہ نیشنل کانفرنس کے بالکل ایک نیریٹو نیشنل کانفرنس کے، پبلک پرسیپشن نیشنل کانفرنس کے اگینسٹ تھا. اور پی ڈی پی کا دبدبا تھا، بچہ بچہ کہتا تھا پی ڈی پی حکومت بنائے گی، پی ڈی پی حکومت بنائے گی، مفتی سعید چیف منسٹر بنے گا. اور پھر اس کے بعد وہی ہوا. پی ڈی پی کو اتنی اکثریت بھی نہیں ملی جتنے لوگ کہتے تھے، اور نیشنل کانفرنس کو بھی اتنی کم سیٹیں نہیں ملی جو ایک شگوفہ چھوڑا گیا تھا. ہمیں اللہ کے فضل سے ہم مطمئن ہیں اپنی کارکردگی سے. اور جہاں میں نے 2008 میں تقریباً 4700 ووٹ لیا تھا، 2014 کے الیکشن میں 13,000 سے زیادہ لیا. آپ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوگا یہ ڈبل ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو سجاد صاحب، جس طرح سے کچھ دن پہلے آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ہم نے ایک سٹوری چلائی تھی، ایک مہیلا جو بانیہال کانسٹیچوئنسی کی آتی ہے جموں میں اور انصاف کی مانگ کرتی ہے. تو جب ہماری بات ہوتی ہے، جن پہ انہوں نے الزامات لگائے گئے تھے، جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو سب کیا کرایا ہے یہ پروپوگنڈا ہے لال جھنڈے والوں کا. تو کیا اتنی سیاست جو ہے گر چکی ہے کہ ایک مہیلا کا استعمال جو ہے سیاست کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ اس ساری کہانی کے پس منظر میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان خودکشی جیسے ایکسٹریم سٹیپ کا سوچ بھی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہوا ہو، ناانصافی ہوئی ہو، تبھی جا کے کوئی سوسائڈ کا سوچ سکتا ہے. سوسائڈ عام انسان عام حالات میں، سجاد شاہین کے کہنے پہ کوئی خودکشی کرنے کو تیار نہیں ہوگا. وہ عورت جسے میں جانتا بھی نہیں تھا اس دن سے پہلے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس عورت کی آواز کو سنا اور اس کی آواز کو آپ نے بالائے حکام تک پہنچایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ لال جھنڈے والوں کا کام ہے، شاید وہ خالی اگر لال جھنڈا کہتے تو میں اس کا جواب نہیں دیتا. میں سمجھتا بھی نہیں تھا کہ یہ ورتھ رپلائی تھا. لیکن کیونکہ لال جھنڈا چائنا کا بھی ہے، لال جھنڈا سی پی آئی ایم کا بھی ہے. اور لال جھنڈا چونکہ انہوں نے کہا میرے جو سیاسی حریف ہیں بانہال میں، تو میں مجبور ہو گیا اس بات کا جواب دینے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ وہ عورت جو اپنے انصاف کی گہار لگانے کے لیے ایل جی صاحب کے پاس پہنچی، ڈی جی صاحب کے آفس میں پہنچی، آج بھی وہ لوگ پریشان حال ہیں. وہ ان کو بجائے اس کے کہ ان کو حساب ان کے ساتھ کوئی انصاف ہوتا، انہوں نے ڈپریشن کا مریض ٹھہرا کے اس کے والد، اس کے ہسبینڈ کو دبے لفظوں میں پاگل قرار دے کے آپ اپنا پلو جھاڑ رہے ہو. اور پھر اس ساری چیز کا جو الزام ہے وہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی ایسی جماعت کے ساتھ جوڑتے ہو جن کا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں. آپ خود گواہ ہیں اس بات کے. آپ چونکہ انہوں نے کہا کہ فریم کے دائیں بائیں جو لوگ تھے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ فریم کے دائیں بائیں، نہ تو میں وہاں تھا
نہ میرا کوئی ساتھی تھا، نہ میری جماعت سے دور دور تک تعلق رکھنے والا کوئی شخص تھا. وہ اس عورت کا بیچاری کا اپنا دکھڑا تھا، اپنا درد تھا، اپنی مشکلات تھی، اپنا اس کے اوپر جو ظلم تھا، وہ اس کی گہار لگا رہی تھی. اس میں ہمارا دور دور تک کوئی سروکار ہی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا ہوگا، اپنے اپنے اندر محاسبہ کرنا ہوگا کہ اگر ایک شخص ایک نمائندے کے شر سے اگر اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، آپ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، باقی کانسٹیٹنسی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کتنا انصاف کیا ہوگا. اور وہ خود اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں جی اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ پولیس میں سب انسپکٹر ہے. اگر ایک پولیس کا سب انسپکٹر اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے تو عام غریب آدمی بے بس دن کو ریڑھی لگانے والے، دن کو مزدوری کرنے والے کے ساتھ کیا انصاف ہوا ہوگا بانہال کانسٹیٹنسی میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چونکہ بانہال کانسٹیٹنسی سے وابستہ ہیں، آپ سے کوئی زیادہ اس بات کو کسی کو علمیت نہیں ہوگی کہ بانہال میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ بانہال میں آج بھی دیکھیے ایک سلب کمپلیکس تھا، ٹوائلٹ کمپلیکس تھا. جب آپ ہاسپٹل کو جاتے ہو، ٹورسٹ سینٹر کے بالکل اپوزٹ ایک 2 وے سلب کمپلیکس تھا. میں بچپن سے ہم کو معلوم ہے، ہم اکثر و بیشتر وہاں سے گزرتے تھے. آج اس پہ بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے اور اس کا کیس بانہال کی عوام کی طرف سے بیوپار منڈل بانہال کورٹ میں لڑ رہا ہے. اور حال ہی میں اس کا کوئی فیصلہ بھی آیا تھا اور وہ عوام کے حق میں آیا. جی جو نمائندے ٹوائلٹ کمپلیکس تک کو اس پہ ناجائز قبضہ کریں، اور ٹوائلٹ کمپلیکس کے بالکل اس کے بیک یارڈ میں ایک سبزی منڈی ہے، وہاں پہ گرف کی زمین ہے، وہاں مندر کے نیچے بندر کی زمین ہے، گورنمنٹ لینڈ ہے، اس پہ ان لوگوں نے قبضہ کر کے بڑے بڑے کمپلیکس بنا رکھے ہیں. آپ جا کے ایز اے جج آپ خود جائیے اور جا کے ایک دن آپ 1 ڈے ٹور کریے بانہال کا، اور جا کے صرف ان اسپیسیفک 2 جگہوں پہ چلے جائیے. دیکھیے کہ انہوں نے وہاں پہ کن لوگوں کے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں، ملٹی سٹوری کمپلیکس بنے ہوئے ہیں. یہ تحقیقات کیجئے کن لوگوں کے ہیں. یہ تحقیقات کیجئے کہ بانہال کا جو وہ ہاسپٹل روڈ پہ جو ٹوائلٹ کمپلیکس ہے اس پہ کس کا ناجائز قبضہ ہے. تو یہ لوگ انہوں نے اپنے 10-12 سالوں میں صرف اور صرف یہ جو کنگ آف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ڈیولپمنٹ عام لوگوں کی نہیں کی. انہوں نے ڈیولپمنٹ کی اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے ساتھیوں کی. عام لوگ جو ہے جس مشکل میں وہ آج سے پہلے 10-12 سال تھا، انہی مشکلات کا آج بھی وہ شکار ہے. سجاد سر، اب بات کریں گے عام جنتا کی. تو عام جنتا میں جو نمائندے ہیں وہاں کے، وہ تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے بھی ہیں، وہ تو سیاست ہے. لیکن عام لوگ بھی اس قدر خفا ہو چکے ہیں. میں نے ابھی تک کم سے کم بھی 10-12 انٹرویو کیے. جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں یا جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، جو سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی لیڈران ہیں، چاہے کانگریس کا ہے، چاہے پی ڈی پی کا ہے، چاہے این سی کا ہے، سب لیڈران جو ہیں اپنی اپنی سیاست کرتے ہیں. گراؤنڈ لیول پہ کام کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. تو کمزوریاں کہاں پہ رہ رہی ہیں؟ دیکھیے، میں نے اپنے بات کے ابتدا میں ہی کہا کہ پورے کانسٹیٹنسی کی ترقی کا دار مدار اگر ہے تو وہ ایک وائبرنٹ ریپرزنٹیشن پہ ہے. اگر آپ کی صحیح نمائندگی ہوگی، آپ کے ایشو صحیح طریقے سے ایڈریس ہوں گے، آپ کے ایشو صحیح طریقے سے ریپرزنٹ ہوں گے، ان بالائے حکام تک پہنچیں گے ریڈریسل کے لیے، تو آپ کی مشکلات میں کمی ہوگی، علاقہ تعمیر و ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. جب ریپرزنٹیشن کی پریارٹی عوام نہیں ہو اور صرف اپنا آپ ہو، تو عوام جو ہے وہ تاریخیوں کے سوا ان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہوتا. ایک پولیٹکس کا ایک ایتھکس ہے کہ ایک پولیٹیشین کے پاس ایک نمائندے کی جو پریارٹی لسٹ ہے، اس میں پہلی پائیدان پہ عوام، دوسری پائیدان پہ اس کے ہمسائے اور اس کے رشتہ دار، اور تیسری پائیدان پہ اس کا اپنا آپ ہونا چاہیے. لیکن جب یہ ہیرارکی ریورس ہو جاتی ہے، عوام جو نمبر 1 ہے وہ نمبر 3 پہ چلی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہی رہتی ہے.
اس کی پریشانیوں کا ازالہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی پلان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی ایسا امپلائمنٹ کے ایونیوز جنریٹ نہیں ہوتے، باقی چیزیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جیسے آپ کا روڈ کنیکٹیوٹی ہے، آپ کا ہیلتھ کیئر ہے، آپ کا ایجوکیشن ہے، آپ کا باقی انفراسٹرکچر ہے، اور جب وہ چیزیں پریارٹی نہیں ہوں اور پریارٹی صرف اپنا آپ ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ علاقہ کیسے آگے بڑھے گا۔ تو مین جو کسی بھی علاقے کی جو تعمیر و ترقی کی جو بیک بون ہے وہ ایک قابل، دیانتدار اور ایک ایک ایسی وائبرنٹ ریپرزنٹیشن چاہیے جس سے علاقہ آگے چلے، اور وہ سیلف لیس ہونا چاہیے، اس کو اپنی ذاتی مفاد کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو اپنے بنگلے، اپنے گاڑیاں، اپنی دولت، اپنی عیش و عشرت اور اپنا لوٹ کھسوٹ کا وہ اس سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے تاکہ عوام تک اس کا حق پہنچے۔ بالکل سر۔ سر ابھی کچھ دن پہلے ہم نے رنیال صاحب کا، جو کہ آزاد امیدوار وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، ان کا بھی انٹرویو کیا تھا، تو ان کا ایک سوال تھا کہ آپ سے بھی اور کانگریس کے امیدوار سے بھی کہ ان لوگوں نے جو ہے عام جنتا کے لیے کیا کیا ہے، تو آپ اپنی طرف سے بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے بانیال کانسٹیٹنسی کے لوگوں کے لیے کیا 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 ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں آنے والا ہر شخص پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، بالکل اور جو بھی شخص سیاست میں آئے، پبلک فگر ہو، وہ پبلک سکیورٹی کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہنا چاہیے۔ بالکل میں اپریشیٹ اس بات کو کرتا کہ جن کی آپ نے بات کی، جو ہمارے آزاد امیدوار الیکشن رہے اور اس کے بعد انہوں نے پی ڈی پی جوائن کی اور 4 سال ان کی حکومت رہی، میں اپریشیٹ تب کرتا جب انہوں نے خود اپنی بات میں کہا کہ میں نے 37 سال اقتدار دیکھا ہے، اور پھر 37 سال کے بعد جب ان کی پبلک لائف جو ان کی تھی، اس کے بعد انہوں نے 2014 کا جو الیکشن لڑا، اور 2014 سے لے کے 2018 تک ان کی حکومت اقتدار میں تھی، پی ڈی پی کی حکومت تھی۔ اپریشیٹ تو ہم تب کرتے، آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھئے، میں اوپن ہوں پبلک سیکیورٹی میں میڈیا سیکیورٹی کے لیے اوپن ہوں، اور ہر کسی پولیٹیشین کو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن جب پولیٹیشین سوال کرتے ہیں تو وہ حیرت انگیز بات ہوتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، میں اپریشیٹ اس بات کو کرتا کہ اگر بجائے اس کے کہ وہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، سجاد شاہین سے سوال پوچھ رہے ہیں، جس سجاد شاہین نے ابھی کوئی آفس آف پروفٹ نہیں دیکھا، میں پبلک ریپرزنٹیٹیو نہیں بنا، میں ایم ایل سی نہیں بنا، میں کوئی گورنمنٹ کے کسی ایسے منصب پہ، ایسے اعلیٰ منصب پہ کبھی فائز نہیں رہا، لیکن اپریشیبل بات یہ ہوتی کہ وہ اپنے 37 سالہ اس اقتدار کا بتاتے کہ میں نے کیا کیا، اس کے بعد 37 کے بعد وہ ان 4 سالوں کا وہ حساب دیتے کہ بھائی ہم نے پی ڈی پی کی دور حکومت ہم نے کیا کیا، وہ اس کا حساب نہیں دے رہے، جبکہ عوام اس چیز کا حساب مانگتی ہے۔ وہ حساب لے رہے ہیں سجاد شاہین سے، جس نے نہ تو اقتدار دیکھا، نہ بھی وہ کسی آفس آف پروفٹ میں آئے۔ ہم آپ کے مادھیم سے ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کی عوام، حلقہ انتخاب بانہال کی عوام آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ بتائیے آپ کا علاقے کے لیے کنٹریبیوشن کیا رہا ہے 37 اور 4 41 سال میں، 1947 سے لے کے آج تک، اور آج کے بعد، آج سے لے کے 20-25 سال تک شاید ضلع رامبن کا کوئی بھی شخص کمشنر سیکرٹری کے عہدے تک نہیں پہنچے گا۔ 47 سے لے کے آج تک 70-75 سال، اور آج کے بعد 20-25 سال، 100 سال، ایک سینچری میں اگر ایک شخص کمشنر سیکرٹری کے عہدے تک پہنچتا ہے، اس کا مطلب وہ عہدہ کوئی عام معمولی عہدہ نہیں ہے، اور اتنے بڑے عہدے کے اوپر رہنے کے باوجود وہ یہ بتا دے کہ ان کا کسی چیز میں کوئی کنٹریبیوشن نل۔ انہیں پوچھئے جہاں وہ رہتے ہیں ملی گام میں، اس ملی گام میں جا کے ملی گام کی عوام سے پوچھئے کہ وہاں پہ جو ٹرانسفارمر لگا
2013 में मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से सिफारिश करके वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया इनके गांव में। ये अपने गांव में एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा सके क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में ये तय कर दिया, जब उनका जॉब हो गया तो 37 साल वो दिखे नहीं। जब इलेक्शन आया तो इलेक्शन से कुछ वक्त पहले वो रोनमा हुए, जब उनकी रिटायरमेंट होने को हुई। और रिटायरमेंट के बाद वो जब इलेक्शन में भी आए तब भी वो जम्मू से निकलते थे, ऑपरेट जम्मू से करते थे। जम्मू से सुबह निकलते थे बानिहाल के किसी इलाके में, शाम को वापस फिर जम्मू। उन्होंने इलेक्शन के दौरान अपने घर का चौखट नहीं खोला। इन्होंने तय कर दिया है कि इन्होंने जीना मरना जो है वो शहर में है, एयर कंडीशन घरों में है। तो इन्हें बनिहाल की क्या हमदर्दी होगी? देखिए, अगर मेरी ज़ुबान से किसी के लिए हमदर्दी मैं जतलाता हूँ तो मेरे अमल में भी वो हमदर्दी दिखनी चाहिए। आप ज़ुबानी जमा खर्ची करके क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? इस वक्त आपकी उम्र, आप एक उम्र रसीदा इंसान है। मैं उनकी बड़ी ज़ाती तौर पे बड़ी कदर करता हूँ क्योंकि हमारे इलाके में शायद इतने बड़े मनसब पे कोई दूसरा हमने आदमी आज तक देखा ही नहीं जब से हमने होश संभाला। कमिश्नर सेक्रेटरी के ओहदे पे आज देखिए कमिश्नर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। एक छोटा सा पटवारी भी इलाके के लिए पता नहीं अपने इलाकों के लिए बिजली भी लगवा रहा है, खंबे भी लगवा रहा है, नालियाँ भी बना रहा है, स्कूल भी बना रहा है। आप देखिए मिसाल है हमारे पास, गुलाम मोहम्मद नायक साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, बहुत बड़े ऑफिसर नहीं थे। वो एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन्होंने बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जगह जगह सड़कों का जाल बिछाया। उसके बाद वो वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बने इस पे PMGSY में। आज की तारीख में अगर कोई रोड बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो चाहे पोगल हो, वो चाहे मलीगाम हो, वो चाहे नील हो, चाहे किसी भी जगह का कोई रोड है, मैं समझता हूँ उसमें गुलाम मोहम्मद नायक साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि वो इतने बहुत बड़े ऑफिसर नहीं थे, वो सिर्फ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ओहदे तक पहुँचे और वहाँ से रिटायर हो गए, लेकिन उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? ये सिर्फ लोगों को झूठी हमदर्दी जतला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें इससे गुरेज करना चाहिए। अब इस उम्र रसीदा वक्त में उनको चाहिए अपनी आखिरत को संवारना। ये झूठ और गुमराह और प्रोपेगेंडा छोड़ना चाहिए। देखें, आप लोगों को ये झूठी हमदर्दी मत दिखाइए। आप सीधे कह दीजिए कि 37 साल इक़्तिदार से मेरा पेट नहीं भरा, मुझे 5 साल और दे दीजिए। अगर वो बात है तो आ जाइए, हम भी साथ देंगे। अगर इक़्तिदार की हवस ही आपको ये सब करवा रही है तो आप खुल्लम खुल्ला कह दीजिए। अब झूठी हमदर्दी मत दिखलाइए। एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा। मुझे हैरत इस बात की है कि आज भी जब आपका इंटरव्यू में आप हुआ और मैंने वो सुना, उन्होंने इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के हवाले से, वोट लेने के हवाले से, हिमायत के हवाले से बात की। आज आप भी देखिए, आज रियासत के पॉलिटिकल हॉराइजन्स पे आपको कहीं असेंबली इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। आज रियासत और मसलों में उलझी हुई है। आज हमारा मुकाम हमसे छीना गया है। आज हमारे इज़्ज़त नफ्स को चोट पहुंचाई गई है। आज इलेक्शन की बात दूर दूर तक हमको कहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये शख्स, ये लोग, सिर्फ वो किसी शख्स से, किसी भूखे से किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां। ठीक उसी तरह इन्हें सिर्फ इलेक्शन और अपने वोट, क्योंकि इनकी सोच अपने और अपने ही लिए काम कर रही है, लोगों के लिए नहीं। वरना इस वक्त उनको चाहिए था लोगों के बीच में बैठ के उनकी मरहमपोशी करना, उनकी खबरगिरी करना। इस वक्त न सिर्फ 5 अगस्त के बाद के जो हालात हुए, अभी हम उससे निकल ही रहे थे, कोरोना ने जकड़ लिया और कोरोना की मार जो बढ़ रही है उसमें लोगों की मुसीबतें, लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ रही हैं। बजाय इसके कि मरहम पोशी करते, आज भी वो वोट मांग रहे हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका अप्रोच कितना सेल्फिश और सेल्फ सेंट्रिक है। सर, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, वहाँ की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मतलब आप अगर जीत के आते हैं तो क्या कुछ बदलाव जो है आप वहाँ पे करना चाहते हैं? क्या कुछ डेवलपमेंट, वहाँ की जो कमियाँ हैं उनको आप पूरा करना चाहेंगे? देखें, पैगाम तो मेरा
اس وقت کے حالات کے مطابق یہی ہوگا کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اتفاق اور اتحاد قائم کرنا پڑے گا، اور جو ہم سے چھینا گیا ہے، جو ہمارا اپنا الگ ایک دستور، ہمارا آئین، ہمارا نشان، ہماری پہچان، ہمارا عزت نفس ہم سے چھینا گیا ہے، اس وقت ہم سب مل کے سر سے سر جوڑ کے اس کی حصولیابی کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کی وقت کی ضرورت ہے، اس وقت الیکشنوں کی ضرورت نہیں ہے، جی اس وقت جھوٹے پروپیگنڈوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہمارے بچوں کا مستقبل تاریکیوں میں ہے، آنے والی نسلوں کا کل اس وقت بلیک ہے، ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت اس چیز کو اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی جنریشنز کے فیوچر کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور تمام سیاسی سوچ، سیاسی اختلافات اور ان سب سے بالا اوپر اٹھ کے ہم کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے اپنے کھوئے ہوئے وجود کو، اس ریاست کے تقدس کو، اس ریاست کے تشخص کو ہم کو بحال کرنے کے لیے پرامن اور آئینی اور قانونی لڑائی لڑنی ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنچایتی الیکشنوں کے بائی الیکشنز کی بات ہوئی، ابھی حال ہی میں پیچھے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا جی ہم بائی الیکشن کرائیں گے، اس کے بعد ایک نیا ہم نے شگوفہ سنا جی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی صاحب، میں آپ کے مادھیم سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے آنن فانن میں، ابھی تو آپ نے 2019 میں جب کہ ریاست کی تمام جماعتوں نے، سیاسی چھوٹی اور بڑی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا سوائے بی جے پی اور کانگریس کے، پنچایتی الیکشن ہوئے، آپ خود کہتے ہیں کہ 14,000 کے قریب ویکنسیز ہیں، اور کئی ایسی جگہیں، میں پرسوں ڈیلی ایکسلسر پہ پڑھ رہا تھا، اس پہ بالکل ڈیٹیل میں لکھا ہوا تھا کہ درجنوں ان گنت ایسی پنچایتیں ہیں جہاں پنچایت کا جو کینڈیڈیٹ کھڑا تھا وہ اپنے ہی ووٹ سے جیتا، یا اس کی فیملی کے 2 ووٹ پڑے۔ بالکل کیا ڈیموکریسی کی ماکری بنائی جا رہی ہے؟ وہ پنچایتی الیکشن جہاں 14,000 آپ کی نشستیں خالی رہ گئی ہوں، اور جہاں سینکڑوں ایسی نشستیں جہاں پنچ اور سرپنچ صرف 1 ووٹ سے جیتے ہوں، اس الیکشن کو آپ کیا کہو گے؟ ڈھونگ کہو گے؟ فریب کہو گے؟ فارس کہو گے؟ اس کے بعد آپ بی ڈی سیز بناتے ہو، آدھی آپ کی پنچایتوں، آدھی آپ کی ریاست میں آپ کے سرپنچ ہیں ہی نہیں، تو آپ بلاک ڈیولپمنٹ کونسلیں بنا رہے ہو، آپ نے بلاک ڈیولپمنٹ کونسلیں بنائی، آج آپ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلیں بنا رہے ہو، جبکہ وہ 12-14 ہزار ویکنسی وہیں پہ ہیں، آپ ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسیز بنا رہے ہو، آپ ادھر کا ادھر کر رہے ہو، ادھر کی ڈیمارکیشن ادھر کر رہے ہو، آپ ادھر کی ڈیلیمیٹیشن ادھر کر رہے ہو، کوئی علاقہ ایک جگہ پہ ہے اس کو دوسری جگہ پہ آپ لگا رہے ہو، اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل بنا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے بی ڈی سیز کو آپ ڈیمالش کر رہے ہو، آپ نے کل بی ڈی سیز کے الیکشن کروائے، آپ بی ڈی سیز کو یہ ڈی ڈی سی کروا کے، ڈسٹرکٹ یہ ڈیولپمنٹ کونسلز بنوا کے آپ بی ڈی سیز کو ڈیمالش کر رہے ہو، کیا قیاس ہے؟ کیا یہ مجھے تو لگتا ہے اس حکومت کو معلوم ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ ان کی جو ڈے ٹو ڈے ٹو ڈو لسٹ ہے، اس میں کہیں ان کو کوئی قیاس اور کنفیوژن ہے۔ انہوں نے 4-5 آفیسرز کو ریاست پہ تعینات کر دیا ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ ریاست جموں کشمیر جیسی سینسیٹیو اسٹیٹ کو آپ 4-5 افسروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ دیکھیے آج لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے، آج لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے مجھے اپنی تکلیفوں کا ازالہ کرنے کے لیے کس کے پاس جانا ہے، آج اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، آج اس کو کسی کے ساتھ رسائی نہیں ہے، آج آفیسر کوئی بات نہیں سنتا۔ اس لیے یہ جو ایکسرسائز آپ کر رہے ہو، یہ بھلے ہی عوام کو ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہو، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ سارے کام جو ہیں یہاں کی الیکٹڈ جو اسمبلی ہوگی اس کے ذمہ داری پہ یہ رکھنا چاہیے۔ یہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ دیکھے گی کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پنچایتی راج ایکٹ میں 3 ٹیئر سسٹم کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہمارا جو پنچایتی راج ایکٹ جو جموں کشمیر کا خود کا ہے، وہ پورے ملک میں سب سے بہترین پنچایتی راج ایکٹ ہے، لیکن آپ لوگ اس طرح سے آنن فانن، رات کو ایک امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، دوسرے دن دوسری امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، تیسرے دن تیسری امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، عجیب سے
दिल्ली में भी मेरी समझ से बाहर है कि कौन लोग टेबलों पे बैठ के सियासत जम्मू कश्मीर में ये पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का ये सारा मजाक बन रहा है, ये एक मौकरी बन रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत हिंद को इस वक्त सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर की यहाँ की जो इस वक्त की जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए, इनको जेन्युइनली लोगों के एस्पिरेशंस के मुताबिक। आज देखिए जम्मू वालों ने बड़ी खुशी मनाई थी 370 हटने पे, 35 से हटने पे। आज पूरा जम्मू निराश है, आज पूरा जम्मू एजिटेशनल मूड में है, आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज जम्मू के लोगों को भी ये लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट राइट्स, हमारे स्कॉलरशिप राइट्स, हमारे लैंड राइट्स, हमारे स्टेट सब्जेक्ट हमारा जो लॉ था वो महाराजा हरि सिंह साहब के वक्त में 1926 में यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन आज उसके साथ क्या हो रहा है? आज बाहर से लाके लोगों को बसाया जा रहा है। और जम्मू वाला ज़ार द वर्स्ट सफरर्स। आज जम्मू वालों का बिजनेस स्टेक पे है, आज जम्मू वाले बच्चों का एम्प्लॉयमेंट स्टेक पे है। आज एम्प्लॉयमेंट देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कहाँ पहुँच गया। आप देखिए मुल्क की जीडीपी कहाँ पहुँच गई है, 40 साल में सबसे नीचे। आप देखिए आपका जो हंगर इंडेक्स है 117 ममालिक में 94 में नंबर पे हमारा मुल्क खड़ा है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करेगा। आज हमारे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस बंद हो रहे हैं, आज एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, आज भुखमरी, आज बिलो पॉवर्टी लाइन की इतनी लामिसाल ऐसी मिसालें हैं जिसमें हमारे हर लिहाज से हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं करेगा, उसकी बात कहीं होने नहीं दी जा रही, क्योंकि ये लोग शगुफे ले आते हैं। कभी यहाँ से एक शगुफा आएगा, कभी दूसरा शगुफा आएगा। आज एलएसी में क्या हो रहा है उसकी कोई बात नहीं कर। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जी 1 इंच भी ज़मीन नहीं गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं 1 इंच ज़मीन नहीं गई। लेकिन वहीं हमारे अपने ही लोग ये कहते हैं कि इंकर्जन हुआ है। मतलब अजीब सा क्यास है। मुल्क झूठ और फरेब और मनगढ़ंत बातों से नहीं चलता। यह हालत रही तो मुझे डर है इस बात का कि हमारा इस मुल्क का क्या होगा, हमारे आने वाली नस्लों का क्या होगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है उन तमाम हुकाम बाला से कि प्रैक्टिकल अप्रोच इख्तियार करने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो यहाँ जम्मू के बड़े बड़े लीडर जो खुद को बड़े बड़े लीडर कहते हैं, वो तो आज वही आज जम्मू कश्मीर को डिमोलिश करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे, लेकिन जम्मू कश्मीर को डिमोलिश कर रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को ये दे आर पुशिंग यूथ टू द वॉल, तारीकियों की तरफ उनको धकेल रहे। और हमें बड़ा ब्लीक, बड़ा अंधेरा नज़र आ रहा है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो चलो सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सजाद शाहीन साहब, जो कि बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे इश्यूज़ पे हमसे बात की और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्रि और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मूवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मूवासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर रही है। जैसे कि ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई रिक्शा और जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस NZ और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। मैं सभी जम्मूवासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन contact सुखदेव सिंह जम्वाल, कर्नल GK शर्मा एंड पारू जम्वाल। मोबाइल नंबर 8492970095 9599074076।